دھوپ میں بیٹھنا کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا؟ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور جدید میڈیکل سائنس کی کیا ریسرچ ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین، اسلام کی بات کی جائے تو ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج سے 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہر انسانی معاشرے کے لیے مشعل راہ ہے۔ جدید سائنس میں ان تعلیمات سے متاثر ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ انسانی وجود کی سالمیت اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہی ممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف قبلہ رخ ہو کر آرام فرمایا کرتے تھے، اور آج سائنس کہتی ہے کہ دائیں بائیں دل جو ہے نا یہ بائیں طرف ہے، اور اگر انسان بائیں طرف لیٹے تو دل کی بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بائیں کروٹ لیٹنے سے معدہ اور آنتوں کا بوجھ دل پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون اور دل کی حرکت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیند کے بارے میں تجربوں سے یہ چیز واضح ہوئی کہ جن مریضوں کو مسلسل دائیں کروٹ سلایا گیا وہ مریض جلد ریکور ہو جاتے ہیں، اور جن مریضوں کو بائیں کروٹ سونے دیا گیا وہ مریض ڈپریشن، انزائٹی اور بے چین رہتے ہیں۔ ماڈرن ریسرچ سے یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ دائیں طرف سونا دل اور معدے کی بیماریوں سے بچاتا ہے، یہاں تک کہ بے ہوشی اور مسلسل بے ہوشی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر جو تھا نا، بستر مبارک، وہ سافٹ نرم نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت انور اور اس چٹائی کے درمیان میں گیپ جو ہوتا ہے نا، اس میں کوئی بستر نہیں تھا، اور چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر ظاہر ہو رہے تھے۔ چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام دہ کمفرٹیبل بستر استعمال نہیں کیا کرتے، جس طرح آج کل ہم میٹرس استعمال کرتے ہیں۔ سائنس نے یہ پروف کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روٹین میڈیکل اصولوں کے مطابق بے شمار فائدوں پر مشتمل ہے۔ سائنسی ایکسپرٹس ماہرین نے اپنی ریسرچ میں آرام دہ بستر کا نقصان کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب ایک چست اور چلتا پھرتا انسان جب آرام دہ بستر استعمال کرتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور زندگی کے عام معاملات میں سست ہو جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ نرم اور آرام دہ بستر گردے پر جو ہے نا بہت برا امپیکٹ ڈالتا ہے، یہاں تک کہ گردے کی نالیوں میں ایک پیچیدہ ورم اور سوجن پیدا ہو جاتی ہے، اور آرام دہ بستر ریڑھ کی ہڈی کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ بچوں کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، اگر ان کو آرام دہ بستر استعمال کرایا جائے تو ان کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور پوری زندگی معذوری ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ امریکن کونسل فار ہیلتھ اس نے اپنی نئی رپورٹ میں چمڑے کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چمڑے کا بستر بواسیر، کمر کا درد، اعصابی کمزوری اور جوڑوں کے کھنچاؤ کا واحد علاج ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ناظرین، انسان کو سورج کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک مخلوق جو ہے نا سورج کو بھی بنایا۔ انسانی زندگی میں اس کے بہت بے شمار فائدے ہیں، ان میں سے ایک اہم فائدہ وائٹامن ڈی دھوپ حاصل کرنا ہے، اور یہ دھوپ انسانوں کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام مخلوقات کے ذریعے بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسانوں کے اکثر کاموں کا ڈیپینڈ اسی دھوپ کے اوپر ہے۔ اس دھوپ سے ہمیں دیگر فائدوں کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ملتے ہیں، مگر ان سارے فائدوں کے ہوتے ہوئے بھی میڈیکل سائنس نے دھوپ میں سونا نقصان دہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ اسلامی میڈیکل سائنس میں دھوپ میں سونے کی کوئی ممانعت یا نقصان نہیں بتایا، البتہ دھوپ اور سایہ جو اکٹھا ہوتا ہے نا اس کے درمیان میں بیٹھنا یا سونا اسلام میں منع ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سایہ جو اکٹھا ہوتا ہے نا اس میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اس طرح سنن نبی داؤد میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور وہ سمٹ جائے کہ بعض حصہ دھوپ میں اور بعض حصہ سائے میں ہو، چھاؤں میں ہو، تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی وہ جگہ چھوڑ دو۔ دھوپ میں نکلنا، اس میں بیٹھنا
اور خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ میں لیٹ جانا ایک فطری عمل ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے۔ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے نا، اس میں اہل علم کے درمیان کچھ اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ممانعت ادب اور ارشاد کے زمرے میں، اس لیے اسے کراہت یا ناپسندیدہ عمل مانا جائے گا، حرام نہیں مانا جائے گا، کیونکہ حرام عمل ماننے کے لیے کوئی صحیح دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ گویا سائے اور دھوپ کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ آدھا دھوپ میں آدھا سائے میں بیٹھنے کا طبی یعنی میڈیکل جو ڈیمیج ہے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان کی جو بلڈ سرکولیشن ہے اس میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں بلڈ سرکولیشن تیز ہوگی، جو حصہ چھاؤں میں ہوگا اس میں بلڈ سرکولیشن سلو ہوگی، اور لازمی طور پر جسم کی گردش کا جو ہے نا دو رخ ہونا اس کے لیے بیماری کا انسان کے لیے سبب بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حکمتیں ہیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ جب سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا تب بھی سب بتا دیا تھا۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ شیطان کی بیٹھنے کی جگہ ہے۔ ایک روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان جیسے پریشان کرنا چاہتا ہے جس بندے کو، اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے کی لیٹنے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے، اور گویا ایسی جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب شیطان بنتا ہے، اور اس سے شیطان اپنے مقصد میں وہ شخص تکلیف یا دکھ میں مبتلا ہو کر شیطان کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے اس طرح اس کے بدن کا بھی برا چاہنے والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ شرعاً جو ہے اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں بلکہ اس سے بچ جانا بہتر ہے۔ لیکن یہ حکم واجبی اور تاکیدی نہیں ہے بلکہ مشفقانہ اور خیرخواہی پر مبنی ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندے منہ لیٹنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اوندے منہ لیٹنے سے تمام جو ہمارے وائٹل آرگنز ہوتے ہیں اور ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بے ترتیب ہو جاتا ہے، اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اپنے ترتیب سے ڈسٹریکٹ ہو کر دوسری یعنی منفی یا نیگیٹو رخ اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جب یہ لہریں نیگیٹو ہوتی ہیں تو آدمی کو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈراؤنے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہرین نے نفسیات کے مطابق ایسے شخص کو زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں زیادہ سونے سے منع کیا گیا، اس طرح لہٰذا زیادہ سونے سے بدن میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے دنیاوی کاموں میں بھی حرج پڑتا ہے اور دین کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ زیادہ سونے سے مرگی اور بے خوابی کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں کی بیماریاں خاص طور پر پپوٹوں کے ورم پیدا ہوتے ہیں، اور زیادہ سونے سے بدخوابی کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور بدخوابی کے مریضوں کے لیے تو زیادہ سونا کسی قاتل سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔